اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روشن مینار سلسلہ نقشبندیہ کے معروف صوفی بزرگ سلطان العارفین خواجہ ابو الحسن خارقانی رحمت اللہ علیہ خرقان ایران کے شہر بستام کا نواحی علاقہ ہے۔ بستام شہر میں حضرت بایزید بستامی رحم اللہ کثیر تعداد میں خلق خدا کو فیض یاب فرماتے رہے۔ حضرت بایزید یادار صاحب دی خانقاہ میں رہتے، سال میں ایک مرتبہ دہستان کے قبرستان میں شہداء کی قبور پر جاتے اور راستے میں جب آپ خرقان نامی بستی سے گزرتے تو ایسے سانس لیتے جیسے کچھ سونگھ رہے ہوں۔ مریدوں نے عرض کی، حضرت آپ کیا سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید نے فرمایا، مجھے اس چوروں کی بستی سے ایک مرد خدا اور ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ جب فوت ہوئے تو آپ کو اپنے شہر بستام میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، 392 ہجری میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی ابن احمد اور رکنیت ابو الحسن تھی۔ سلوک و احسان میں آپ نے وہ مقبولیت و محبوبیت پائی جو بہت کم کسی کے نصیب میں آئی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ طریقت میں آپ کا نام بہت روشن نام ہے۔ بچپن سے ہی اولیاء اللہ سے قلبی محبت، علم دین سے گہری وابستگی اور سلوک و احسان بے حد شغف تھا۔ آپ 12 سال تک بلا ناغہ خرقان سے بستام تک پیدل سفر کرتے اور حضرت بایزید بستامی کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے، یا اللہ آپ نے اپنے محبوب بندے خواجہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کو جو اپنی محبت اور رضا و معرفت نصیب فرمائی تھی مجھے بھی نصیب فرما دے۔ بارگاہ عزتی میں آپ کی دعا نے شرف قبولیت پائی اور آپ مرجع خلائق بن گئے۔ دور دور سے لوگ آتے اور محبت الہی اور سنت نبویہ سے دامن بھر کے جاتے۔ آپ کی خانقاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے بڑے رئیس مالدار، حکیم و طبیب، سائنسداں، شعراء اور اہل علم اس سے مستفید ہوئے۔ یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ بھی آپ کی خانقاہ کے خوشہ چین تھے۔ آپ اپنی خانقاہ میں لوگوں کو اللہ اللہ کراتے، ان کے دل میں معرفت رب ذوالجلال کو پیوست کرتے، سنت نبویہ کا عادی بناتے، اخلاقی تربیت فرماتے، اسلام کا معاشرتی طرز بدلاتے اور زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ سمجھاتے۔ چنانچہ آپ رحم اللہ نے خانقاہ میں ایک بار مجلس ذکر کرائی، اللہ اللہ کی ضربیں لگوائیں اور لفظ اللہ کے فضائل گنوائے کہ اس نام سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آفات و بلیات سے انسان محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر کے یہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی مجلس میں حکیم بو علی سینا موجود تھے۔ بو علی سینا علم تھے، وہ حکمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مجلس ذکر کے بعد پوچھا، حضرت ایک لفظ کے اتنے سارے فضائل؟ آپ رحم اللہ نے برستایا فرمایا، اے خر تو چائے دانی، اے گدھے تجھے کیا پتا؟ بولی سینا شرم سے پانی پانی ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا تھا،
ورنہ مجھے کسی کو گدھا کہنے کا شوق نہیں۔ اب دیکھ تجھے گدھا کہنے کا اثر اتنا ہے کہ تجھے پسینے چھوٹ پڑے ہیں، تو بتا اللہ کے نام کی لذت اور تاثیر کتنی ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ خانقاہ کی صفائی کرو۔ مرید اٹھے اور خانقاہ کی صفائی شروع کر دی۔ کوئی جھاڑو دے رہا تھا اور کوئی بستروں کو جار رہا تھا، مٹی اڑ رہی تھی۔ آپ نے ایک مرید سے کہا میرے سر میں کنگھی کرو۔ مرید آپ کے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے آپ کی خانقاہ میں آئے۔ مٹی اڑ رہی ہے، مرید صفائی کر رہے ہیں، حضرت اس حالت میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جب بادشاہ کے آنے کی خبر ہوئی تو مرید ذرا گھبرائے اور آ کر عرض کی حضرت۔ آپ نے سر اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت بادشاہ سلامت، محمود غزنوی خانقاہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ اچھا بادشاہ وہ ہے جو فقیروں کے پاس چل کر آئے، اور برا فقیر وہ ہے جو بادشاہ کے دروازے پر جائے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، آنے دو۔ سلطان آ کر ملا، ملاقات کی، ہدیہ دیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ دوبارہ عرض کی، دوبارہ انکار کر دیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے ایک مرید سے کہا کہ خشک روٹی لاؤ۔ وہ لایا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ اسے کھاؤ۔ جب اس نے ایک لقمہ توڑا اور منہ کے اندر ڈالا تو منہ میں چلا گیا، لیکن حلق سے نہیں اتر رہا تھا، گلے میں پھنس گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ گلے سے نہیں اتر رہا۔ آپ نے فرمایا اس طرح آپ کی تھیلی میرے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نیچے نہیں اترتی۔ سلطان محمود غزنوی آپ کی محفل میں بیٹھے، اس محفل کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ دل سے نخوسا تھا جب کبر اور بڑائی مٹ گئی اور دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونے لگی۔ صحبت ولی کی اثر کا اظہار ہوا۔ جب واپس ہونے لگے تو خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اٹھ کر رخصت کیا۔ کسی نے پوچھا کہ جب آئے تھے نہیں اٹھے، جب گئے تو آپ اٹھے۔ فرمایا جب وہ آیا تو خود کو بادشاہ سمجھ کر آیا تھا، اس کے دل سے تکبر چھلک رہا تھا، اور جب رخصت ہونے لگا تو عاجزی پیدا ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے مشہور مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، وہ موجودہ دور کے مسلمان حکمرانوں جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ دین کو سمجھنے والے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے 957 ہجری سے 1030 تک 33 سال حکومت کی۔ آپ کی وسیع سلطنت میں موجود مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمالی مغرب میں بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخی اسلام کے پہلے حکمران تھے جنہیں سلطان کا لقب دیا گیا۔ فقہ حنفی پر عمل پیرا تھے، چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فقہ پر ایک کتاب التصفرید کے نام سے لکھی، جس میں کم و بیش فقہ کے 60,000 مسائل تھے۔ برے صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کو 1026 میں فتح کیا۔ ہندو بروانوں نے محمود غزنوی سے لجاجت سے درخواست کی کہ اس بت کی حفاظت کے عوض سے بہت زیادہ دولت دی جائے گی، تو اس سلطان نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 1030 میں 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر آپ کا مقبرہ ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکی کی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو اس اسلامک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ حاصل کریں۔